بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں تھی۔ ہماری بحث مبحث ثالث استفہام کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ ادات استفہام کو ایک لحاظ سے 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یا تو وہ ادات ہیں کہ جن کے ذریعے سے کبھی تصور تو کبھی تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے، یا وہ ادوات ہیں کہ جن سے فقط تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے، یا وہ ادوات ہیں کہ جن سے فقط تصور کو طلب کیا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو ان ادوات کے بارے میں ہے کہ جن سے فقط تصور کو طلب کیا جاتا ہے، کیونکہ جن سے فقط تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے وہ حل ہے، اور جس کے ذریعے سے تصور اور تصدیق دونوں کو طلب کیا جا سکتا ہے وہ حمزہ ہے، کہ ان کے بارے میں بحث ہو چکی۔ خوب، ان ادوات میں پہلا ما ہے کہ ما کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ ما کے ذریعے سے غیر عقلا کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ من کے بارے میں ابھی بحث ہے کہ من یطلب بہا تعیین افراد العاقل، کہ من کے ذریعے سے ہم افراد عاقل کی تعیین کو طلب کرتے ہیں۔ عقلاء کے بارے میں سوال ہے، اس کو مشخص اور معین کرنا چاہتے ہیں، کہ یہاں پر الحمدللہ مثال بھی دیتے ہیں۔ نحو من فتح مصر، مصر کو کس نے فتح کیا؟ کہ مصر ظاہراً خلیفہ ثانی کے زمانے میں فتح ہوتا ہے، اور عمرو بن عاص اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ البتہ یہ بھی عرض کروں کہ امیر المؤمنین کے جو خواص سے اصحاب تھے مولا کی خصوصی اجازت سے، وہ لوگ بھی ان فتوحات میں شریک تھے، کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے، کہ ایک جدید کتاب بھی اس موضوع پر لکھی گئی ہے جواہر التاریخ کے نام سے۔ آغائے کورانی نے یہ تحقیق لکھی ہے، اور اس میں بیان کیا ہے کہ ان فتوحات کے اندر ائمہ اطہار کے اصحاب امیر المؤمنین کے چاہنے والوں کا کتنا کردار تھا۔ کہ تاریخ میں ہے کہ اس مصر کی فتح میں حضرت مقداد کا بہت بڑا رول تھا، کہ بہرحال کم رنگ کیا گیا۔ من فتح مصر، مصر کو کس نے فتح کیا؟ کہ یہاں پر سوال کیا ہے؟ عاقل کے بارے میں ہے، اور اس عاقل کے کسی فرد کو معین کرنے کا سوال ہے، کہ بھائی معین کر کے بتائیں کہ وہ کون ہے۔ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، سورہ یاسین کی آیہ کریمہ ہے، کہ یہاں پر سوال ہو رہا ہے کہ وہ کون ہے کہ جس نے ہمیں اپنی قبروں سے مراقد سے اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً یہ آیہ کریمہ دیکھیں، قرآن مجید کی خوبصورت آیت ہے، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، کہ یہاں پر من استعمال ہوا۔ یا مثلا سورہ صف کی 14 نمبر آیت کی خوبصورت آیت ہے، قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ
من انصاری اللہ، کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں کو جو خاص ان کے شاگردین تھے ان کو کہا من انصاری اللہ، تو یہاں پر بھی من استعمال ہوا ہے، درست ہے۔ یا اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں آپ کو بہت سارے موارد ملیں گے، فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ، کہ جس کو خدا گمراہ کرے پھر اس کی کون ہدایت کرے گا، وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کہ البتہ یہ موارد وہ ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، ظاہر میں استفہام ہے لیکن معنی نفی کا ہو رہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کہ یہاں پر معنی نفی والا ہے، نہ خدائی رنگ سے بڑھ کر کوئی رنگ نہیں ہے۔ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کہ ظاہر میں استخبار ہے لیکن حقیقت میں وہی ہے کہ ایسے نہیں ہوگا، نفی ہے۔ یا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہاں پر ظاہر میں استفہام ہے لیکن معنی نفی والا ہے، کہ انشاءاللہ بعد میں بحث آتی ہے کہ استفہام کے اغراض و مقاصد کو جو بیان کرتے ہیں وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ خوب، یہ ہو گیا من۔ ایک اور کلمہ جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ ہے متا، یطلب بہا تعیین الزمان، متا کے ذریعے سے زمان کو معین کیا جاتا ہے، سواء اکان ماضیا ام مستقبلا، چاہے وہ ماضی ہو یا مستقبل یا مستقبل، دونوں درست ہے، فرق نہیں پڑتا۔ نحو قول المؤمنین فی الندبہ للموعود، یہ مؤمنین جو حضرت ولی عصر کے لیے ندبہ پڑھتے ہیں اس میں یہ جملہ کہتے ہیں متا ترانا و نراک، کب، کس زمانے میں ہم آپ کو دیکھیں گے اور آپ ہمیں دیکھیں گے۔ وقد نشرت لواء النصر، کہ اس لواء النصر کو کیا یہاں پر ترجمہ کریں گے کہ یہ دیگے بعد والا جو لفظ ہے ترا اس کے ساتھ مربوط ہے، کہ ترا کو آپ کیا قرار دیتے ہیں۔ عام طور پر ایسے ہے کہ ترا کو لواء نشر کے لیے صفت قرار دیتے ہیں اور ترجمہ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، متا ترانا و نراک وقد نشرت لواء النصر ترا، ایسے، جبکہ لواء نصر اور جو ہے وہ کیا ہے مدد کا لواء یعنی علم، وقد نشرت لواء النصر ترا، درست ہے، کہ یعنی کب ہوگا ایسے کہ لواء نصر جو مدد کا علم ہے وہ نشر ہو چکا ہو اور اس کو دیکھا جاتا ہو، ایسے۔ یا اگر یہ ہے کہ ترا کو آپ کہیں کہ مولا امام زمانہ سے خطاب ہو، یعنی آپ ترجمہ کریں متا ترانا و نراک وقد نشرت لواء النصر، کہ کب ہوگا کہ ہم آپ کو دیکھیں آپ ہمیں دیکھیں اور جو نصرت کا علم ہے وہ منتشر ہو چکا ہو ترا، اور آپ بھی اس علم کے ساتھ دیکھے جاتے ہوں، ایسے، کہ یہاں پر متا وہی زمان کے لیے ہے، یعنی فی ای زمان، کس زمانے میں ایسے ہوگا۔ متا ترجعو، یعنی کب آپ پلٹیں گے، کب لوٹیں گے۔ وَتَقُولُ غَدًا، مثلا آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائی کب آئیں گے سفر سے، تو وہ جواب میں کہے مثلا غدن، میں کل آؤں گا، درست ہے۔
قرآن مجید سے اگر مثال دوں کہ قرار ہمارا یہی ہے کہ قرآن سے بھی مثال ہو، سورہ نمل آیت نمبر 71، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یا سورہ بقرہ کی 214 نمبر آیت، وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، مَتَىٰ کے زمان کے بارے میں سوال ہے۔ خوب، متا کے بعد ایک اور لفظ ہے ایانا۔ ایانا یہ بھی متا کی طرح ہے، منتہا متا اور ایانا میں فرق ہے۔ ابن یعیش شرح مفصل میں کہتا ہے کہ متا اکثر و استعمالا من ایانا، اس سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ایانا کو ان امور میں استعمال کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ عظمت والے ہوں، ان کے بارے میں ایانا کو استعمال کرتے ہیں۔ ایانا یطلب بہا تعیین الزمان المستقبل خاصتا، زمان مستقبل کی تعیین کے لیے خصوصیت سے استعمال کرتے ہیں۔ وَتَكُونُ فِي مَوْضِعِ التَّعْظِيمِ وَالتَّفْخِيمِ، جو عظمت والا بہت بڑی بات ہو، تفخیم یعنی بہت بڑی بات ہے، ایسے موارد میں استعمال ہوتا ہے۔ یسألو ایان یوم القیامہ، کہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، درست ہے۔ خوب، ایک اور لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے کیفا۔ کیفا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یطلب بہا تعیین الحال، حال کو معین کرنا، اسے پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے بھائی، ہمارے یہاں بھی جیسے کہتے ہیں کقولک کیف زید، زید کے بھائی کیا حال چال ہے، فالجواب صحیح او سقیم، خب جواب آپ کہیں گے بھائی صحت دار ہے، سالم ہے، صحیح ہے، یا کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہے۔ وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ، اور اسی طریقے سے شاعر کا یہ قول، قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ، مجھے کہا کہ بھائی کیا حال ہے، قُلْتُ عَلِيلٌ، میں نے کہا کہ بیمار، سَهْرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيلٌ، پوری پوری رات جاگتا ہوں اور طویل حزن میں پڑا ہوا ہوں، یہ ہماری حالت ہے۔ قرآن مجید سے اگر مثال دینا چاہوں تو سورہ آل عمران آیت نمبر 86، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، خدا کیسے اس گروہ کی ہدایت کرے کہ جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے، درست ہے۔ یا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم، کہ یہاں پر استفہام نفی والا معنی پوشیدہ ہے نا، تو اس لحاظ سے اس کے بعد اللہ کو بھی استعمال کیا ہے۔ خوب، یہ کیفا اینا، خوب مکان کے بارے میں سوال ہے، یطلب بہا تعیین المکان، کقولہ تعالی یقول الانسان یومئذ این المفر، بھائی کہاں بھاگ کے جاؤں، دیکھیے جائے فرار کہاں ہے۔ یا مثلا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، سورہ انعام۔ انا تأتی لمعنیین، خوب ایک اور کلمہ ہے کہ جو انا ہے، وہ دو معنوں میں آتا ہے، ایک مرتبہ وہی کیفا کا معنی ہے، کقولہ تعالی انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ یہاں پر انا کیفا کے معنی میں ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھلا کیسے زندہ کرے گا، اے کیف یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، خوب اس کو اللہ یعنی اس کے مرنے کے بعد اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، کیفا کے معنی میں۔ البتہ جب انا کیفا کے معنی میں ہو نا
تو اس کے بعد ہمیشہ فعل آتا ہے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ دو، تکون بمعنی من اینا، من اینا کے معنی میں، من اینا کے معنی میں آتا ہے۔ خوب، اس کے لیے مثال، خوبصورت مثال یہاں پر دے رہے ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہ جب حضرت زکریا جناب مریم کے پاس آتے تو بے موسمی پھل دیکھتے، تو پھر وہاں پر آپ سوال کرتے اے مریم انا لک ھذا، یعنی من این لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس، من این لک ھذا، کہاں سے آیا ہے۔ یا مثلا ایک اور مورد بھی، سورہ آل عمران 47 نمبر آیت، انا یکون لی ولد، انا یکون لی ولد، یعنی من این یکون لی ولد، میرے پاس کہاں سے بیٹا آیا، ایسے۔ خوب، ایک اور حرف جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے کم۔ اچھا، کم کا معنی کیا ہے؟ کم کا معنی ہے عدد مبہم کے بارے میں سوال ہوتا ہے، لہذا آپ کو عدد کو معین کر کے بتانا ہے۔ یطلب بہا تعیین العدد، کہ اس کے ذریعے سے آپ نے کیا کرنا ہے، عدد کو معین کرنا ہے۔ مثلا آیت کم لبثتم، کہ یہ سورہ کاف کی آیت ہے، قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے دوسروں کو کہا کہ بھائی کتنا عرصہ تم ایسے پڑے رہے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن یا آدھا دن سوئے ہوں گے اور کیا ہوگا۔ ایک اور کہ ایو، خوب، ایو کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ چند چیزیں ایک امر کے اندر جمع ہوتی ہیں، اب آپ ان میں سے ایک کو تمییز دینا چاہتے ہیں، درست ہے؟ مثلا حالا چند ہوں یا دو ہوں فرق ہی نمی کنے، ای الفریقین خیر مقاما یا خیر مقاما، دونوں گروہوں میں کون سا گروہ مقام کے لحاظ سے بہتر ہے، کہ یہاں پر کیا ہے کہ یہ فریقین دونوں ایک امر میں شریک ہے، اب آپ چاہتے ہیں مثلا دونوں فریق ہونے میں شریک ہیں، گروہ ہونے میں شریک ہے، اب آپ ان کو کیا کر رہے ہیں، جدا کر رہے ہیں کہ مقام کے لحاظ سے کون برتر ہے، درست ہے؟ یہ ہو گیا ایو کے بارے میں۔ ایو یطلب بہا تمییز احد المتشارکات فی امر کہ یعمھا او احد المتشارکین، ایو کے ذریعے سے طلب کیا جا رہا ہے کہ چند امور جو ایک امر میں شریک ہیں، تمییز احد المتشارکات، متشارکات میں سے ایک امر کو جدا کرنا، حالہ سب شریک ہیں کس میں، فی امرن، ایک چیز میں، کہ یا امہا، جو تمام متشارکات کو شامل ہے، او احد المتشارکین، یا دو میں سے کسی ایک کے بارے میں، کقولہ تعالی ای الفریقین خیر مقاما، وَيُسْأَلُ بِهَا عَنِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ وَالْعَدَدِ وَالْآكِلِ وغیرہ۔ آگا اس کے ذریعے سے زمان کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے، مکان کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے، حالت، عدد، عاقل، غیر عاقل، تمام کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، علی حسب ما تضاف الیہ، جس کی طرف مضاف ہوتا ہے اس کے اعتبار سے، درست ہے؟ وَلِذَا تَأْخُذُ مَعْنَاهَا مِمَّا تُضَافُ إِلَيْهِ، اس اعتبار سے ایو کا معنی کہ یہاں پر زمان کے لیے، مکان کے لیے، حال کے لیے، وہ مضاف الیہ کو دیکھ کر بتایا جائے گا، جیسا مضاف الیہ ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا۔ مثلا خود ہی چند مثالیں دیں گے، فَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى مَا تُفِيدُهُ مَا أَخَذَتْ مَعْنَاهَا، مثلا ایو اگر اضافہ ہو غیر عاقل کی طرف تو وہی ماں والا معنی ہوگا، مثلا ای الکتابین خیرون، کہ یہاں پر وہی ماں والا معنی آ رہا ہے، غیر عاقل کی طرف ہے۔
وَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى مَا تُفِيدُهُ مَتَى مثلا أَيُّ وقتین، یا مثلا کیف والا معنی أَيُّ الحالین، جس کی طرف مضاف ہوگا اسی کے اعتبار سے اس ایو کا معنی ہوگا. او غیرہما من الادوات السابقہ، اس کے علاوہ جو اور ادوات بھی ذکر کیے، خب جیسے کی طرف مضاف ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا. اخذت معناہا، ان کے معنی کو کیا کرے گا؟ یہ اخذ کرے گا، لے گا. کس کی طرف مضاف ہو رہا ہے اسی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا. خوب اب آتے ہیں ایک خوبصورت بحث کو ذکر کرتے ہیں. وہ بحث یہ ہے کہ اگر استفہام کا اصلی معنی حقیقی یہ تھا کہ انسان ایک چیز سے جاہل ہے، اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار استفہام اپنے اس معنی سے خارج ہوتا ہے، دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ ان معنی کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. وَقَدْ تَخْرُجُ الْفَاظُ الْإِسْتِفْهَامِ عَنْ مَعْنَاهَا الْأَصْلِ، کبھی کبھار الفاظ استفہام اپنے معنی اصلی سے نکل جاتے ہیں. کہ معنی اصلی کیا ہے؟ وَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِمَجْهُولٍ، اگر کسی مجہول کے بارے میں سوال کرتا ہے تاکہ اس کا علم آ جائے. فَيَسْتَفْهِمُ بِهَا عَنِ الشَّيْءِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ، کہ یہ اس کے ساتھ ہے. وَقَدْ تَخْرُجُ الْفَاظُ الْإِسْتِعْمَالِ عَنْ مَعْنَاهَا الْأَصْلِ فَيُسْتَفْهَمُ بِهَا، معلوم غلط ہے، فَيُسْتَفْهَمُ بِهَا، ان الفاظ استعمال سے استفہام کیا جاتا ہے عن الشیء، ایک چیز کے بارے میں، مع العلم بھی، ساتھ اس کے کہ اس کا پتہ ہے لیکن پھر بھی سوال کیا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى، دوسرے اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے. کہ تُفْهَمُ مِنَ الْقَرَائِنِ، وہ اغراض کہاں سے سمجھ میں آتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ اغراض قرائن سے سمجھ میں آتے ہیں. یعنی استفہام کا جو اصل معنی ہے اس اصل معنی سے باہر نکال دیتے ہیں. وَمِنْ أَهَمِّ ذَلِكَ، ان اغراض میں سے عام ترین غرض، کبھی کبھار استفہام امر کے لیے آتا ہے، یعنی طلب العلم نہیں ہے، طلب فہم نہیں ہے، اس کا پتہ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہاں پر معنی امر کا ہوتا ہے. مثلا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکو گے ان کاموں سے؟ یعنی انتہو استفہام ہے لیکن امر والا معنی ہے. یا مثلا سورہ فرقان میں ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ قرار دیا ہے. اَتَصْبِرُونَ، کیا تم لوگ صبر کرو گے؟ یعنی صبر کرو، یہاں پر امر کا معنی ہے. ایسے استعمالات بہت زیادہ ہیں. مثلا یا ایک اور جگہ پر ہے حل کے ساتھ سورہ صافات میں، قال هل انتم مطلعون، کیا تم لوگ اس سے آگاہ ہو؟ یعنی آگاہی پیدا کرو. ایسے اور بہت سارے موارد ہیں کہ جہاں پر استفہام ہے لیکن معنی امر کا ہو رہا ہے. خوب اسی طریقے سے اس کے استعمال میں بہرحال اور بھی بہت سارے نکات ہیں کہ میں ان نکات کو چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں. خوب استفہام نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کس کے معنی میں؟ نہیں کے معنی میں. کقولہ تعالی اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کہ ظاہر میں استفہام ہے لیکن مقصد کیا ہے کہ نہ ڈرو. کیوں ڈرتے ہو؟ ظاہر میں استفہام ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ کیوں ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرنا چاہیے تم لوگوں کو. فاللہ احق ان تخشوہ، خدا سزاوار تر ہے کہ اس سے ڈرو. اے لا تخشوہم فاللہ احق ان تخشوہ، کہ خدا سے تم لوگوں کو ڈرنا چاہیے. درست آگا.
اچھا ایک اور معنی استفہام نفی کے لیے بھی آتا ہے. مثلا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ یہاں پر استفہام نفی کا معنی دے رہا ہے، یعنی ای ما جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یا سورہ اسراء کی آیت اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا، یعنی سجدہ نہیں کروں گا، اسجد یعنی سجدہ نہیں کروں گا. ظاہر میں سوال ہے، کیا میں اس کو سجدہ کروں کہ جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کہ یہاں پر نفی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اور بھی اس کے بہت سارے موارد ہیں. مثلا یہ جو سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ایسے ہم ایمان لے کر آئے، یہاں پر نفی کے معنی میں ہے، یعنی نہ ہم ایسے ایمان نہیں لائیں گے. یا وہ جو میں نے مثالیں دی فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، یعنی ہدایت نہیں ہے دی گئی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، وہی والا مفہوم ہوگا تقریباً. أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، جو جہنم میں ہے ان کو تم نجات دو گے، یعنی نہیں دے سکتے. یہ نفی والا معنی ہے. درست ہے. بہت سارے موارد میں اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں. خوب. وَكَقَوْلِ شَاعِرٍ هَلِ الدَّهْرُ إِلَّا سَاعَةٌ ثُمَّ تَنْقَضِي بِمَا كَانَ فِيهِ مِنْ بَلَاءٍ وَمِنْ خَفْضٍ. زمانہ کیا، هَلِ الدَّهْرُ کیا زمانہ، یعنی وہ نفی والا ترجمہ ہی ہوگا، یہاں پر استفہام والا تو کر بھی نہیں کر سکتے. هَلِ الدَّهْرُ إِلَّا سَاعَةٌ، یعنی زمانہ نہیں ہے مگر ایک ساعت، ایک گھڑی ہے. ثم تنقضی، اس کے بعد میں وہ گزر جاتا ہے. بما کان فیہا، جو کچھ اس میں ہے اس کے ساتھ گزر جاتا ہے. کیا ہے اس میں؟ من بلاء و من خفض، مشکلات ہے، نشیب و فراز ہے، ان کے ساتھ کیا ہے؟ زمانہ گزر جاتا ہے. خوب. چوتھا معنی انکار، کہ اس انکار سے مراد وہی انکار توبیخی ہے. اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاتے ہو؟ یعنی یہ کام تم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. درست ہے. توبیخ کے ساتھ ہے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم کیسے لوگ ہو جو کمتر چیز ہے اس کو تبدیل کر رہے ہو اس سے کہ جو بہتر ہے؟ یعنی اسے نہیں کرنا چاہیے. تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یا اس کے علاوہ بھی چند مثالیں. مثلا افعصیت امری، کیا تو نے میرے امر کی نافرمانی کی ہے؟ یعنی اسے نہیں کرنا چاہیے. اتعبدون ما تنحتون، جس کو تم لوگوں نے خود بنایا ہے اس کی عبادت کر رہے ہو؟ یعنی نہیں کرنا چاہیے. توبیخ کے ساتھ انکار ہے. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، اس طریقے کی اور بہت سارے موارد. اولم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یہیں پر بیٹھے ہو مگر خدا کی زمین وسیع نہیں ہے، ادھر ہجرت کرو. کہ یہاں پر انکار ہے، کہ توبیخ کے ساتھ ہے. ایک اور معنی ہے تشویق و ترغیب، شوق دلانا، رغبت دلانا. مثلا هل ادلکم علی تجارت کہ تنجیکم من عذاب علیم، یہاں پر استفہام تشویق اور ترغیب کے معنی میں، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے. یا مثلا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو خدا کو قرض حسنا دے؟ کہ دیکھیں یہاں پر تشویق ہے، یعنی تم لوگوں کو واقعاً قرضہ دینا چاہیے. خوب. یا اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی 15 نمبر آیت قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، اسے بہتر بات نہ بتاؤں تم لوگوں کو؟
یا سورہ نازعات فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، وہی تشویق اور ترغیب کے معنی میں ہے۔ خوب ایک اور معنی استفہام کا استئناس، انس پیدا کروانے کے لیے، مانوس ہو۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ ان آیات کو دیکھیں، خدا نے توفیق دی تھی ایک ماہ رمضان میں سورہ قصص کی آیات کی تفسیر کرنے کی، تو بہرحال وہاں پر پھر جو حضرت موسیٰ کے متعلق آیات تھیں دوسری، ان کے بارے میں بھی مطالب کو عرض کیا تھا۔ تو وہاں پر عرض کیا تھا کہ جب اچانک وہ سارا منظر تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک نور دیکھتا ہے حضرت موسیٰ، اور ادھر سے وحی نازل ہوتی، یعنی درخت سے آواز آنا شروع ہو جاتا ہے، تو بہرحال ایک لمحے کے لیے پہلی مرتبہ جو ایسی رودات دیکھے تو حضرت موسیٰ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اب ایسے میں یہ سوال کرنا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ یعنی تھوڑا سا اس دہشت سے باہر نکلے، تھوڑا سا مانوس ہو، انس پیدا کرے، لہذا اس قسم کا سوال ہوا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہ اس دہشت سے تھوڑا سا باہر آئے۔ التقریر، تقریر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی طرف سے اقرار لینا، اقرار لینا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اچھا، اس سینے سے کشادگی سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا اس کا سینہ چیر کر پھاڑ دینا، نہ، سینے سے کشادگی سے مراد یہ ہے کہ اس کے وجود کے اندر ظرفیت کا پیدا کرنا، کہ تحمل کر سکے حقائق کو، مشکلات کو، یہ مراد ہوتی ہے۔ کہ یا مثلا سورہ انبیاء میں بھی ہے، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ان لوگوں کو تو پتا تھا، حضرت ابراہیم سے اقرار کروانا چاہ رہے تھے۔ یا مثلا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تقریر کی پھر مختلف صورتیں، یہ بھی ایک صورت ہے۔ تحویل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی طرف کو ڈرانا۔ وما ادراک ما الحاقہ، کہ واقعاً ڈرانے کے لیے۔ استبعاد، کہ بہت ہی بعید سمجھ رہا ہے اس کو۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، یہ کہاں سے بدبخت تذکر پا سکتے ہیں کہ جبکہ ان کے پاس ایک رسول مبین آیا، پھر بھی یہ لوگ خاموش ہی رہے، تو ان کو کہاں سے تذکر ملے گا؟ انہوں نے تذکر نہیں لینا۔ یا شاعر جو کہتا ہے وَنَّحْوُ قَوْلِ الشَّاعِرِ مَنْ لِي بِإِنسَانٍ إِذَا أَغْضَبْتُهُ وَجَهِلْتُ كَانَ الْحِلْمُ رَدَّ جَوَابِهِ، شعر کا ترجمہ یہ ہے، کون ہے وہ میرے لیے ایک ایسا انسان، من لی، کون ہے میرے لیے، بے انسان، ایک ایسا انسان، یعنی کہاں ہے ایسا انسان کہ اذا اغضبتہ، کہ جب میں اس کو غضبناک کروں، وجہلتو، اس عالم میں کہ میں جاہل تھا، اس کو غصہ دلاؤں، تو کان الحلم رد جوابہ، تو اس کا پلٹ کر جواب حلم اور صبر ہو۔ ایسا بندہ کہاں سے لاؤں؟ یعنی ایسے بندے نہیں ملتے۔ استبعاد کے لیے۔ خوب تحقیر کے لیے بھی آتا ہے۔ استبعاد کے لیے ایک مثال دوں، سورہ کاف کی، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے اور دوبارہ پلٹیں گے، خوب یہ کہاں ہوتا ہے ایسے؟ یہ استبعاد، یہ اکثر جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، بھائی کیسے ہو سکتا ہے، کب ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے استبعاد۔ معاف کیجیے گا، اس بات کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں کبھی کبھار۔ التحقیر، استفہام تحقیر کے لیے بھی آتا ہے، نہ وہ اَهَذَا الَّذِي مَدَحْتَهُ كَثِيرًا، یہی وہ بندہ ہے جس کی تو بڑی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، تحقیر کے لیے۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء آیت نمبر 70، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، حکایت کے ساتھ، کس کی عبادت کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ان بتوں کی، حضرت ابراہیم جو کہہ رہے تھے۔ التعجب، تعجب کے لیے بھی آتا ہے، وقالو
مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، ارے بھیا یہ کیسا رسول ہے کہ گلیوں میں گھومتا پھرتا بھی ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے؟ کہ خوب یہاں پر کیا ہے؟ تعجب ہے خوب. وَكَقَوْلِ شاعر خلیلی فیما اشتما هل رأیتما قتیلا بقا من حب قاتلہ قبلی. قبلی متعلق رأیتما کیا ہے؟ خلیلیہ کہ حرف ندا معذوف ہے. اے میرے دو دوستو، فیما اشتما جتنا زمانہ تم جیے ہو، ما زمانیہ ہے ظرفیہ ہے، جتنا زمانہ تم جیے ہو، حل رأیتما کیا تم دونوں دوستوں نے دیکھا ہے قتیلن کہ ایک بندے کو قتل کیا گیا ہو، بقا من حب قاتل ہی قاتل کی محبت میں وہ قتیل رو رہا ہو. حل رأیتما قبلی مجھ سے پہلے ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو قاتل کی محبت میں رو رہا ہو؟ کہ تعجب کے معنی میں ہے. التحکم تمسخر اڑانے کے لیے، مسخرہ کرنے کے لیے. کقولہ تعالی حکایتا عن قوم شعیب قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. کہ یہاں پر یہ تحکم اور مسخرہ کرنے کے لیے، اے یوسف ذرا، اے شعیب ہمیں ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ تمہاری نماز تمہیں امر کرتی ہے کہ جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ یہ تمہاری نماز ایسے کہتی ہے؟ کہ یہ دیکھیں تحکم ہے، مسخرہ کرنا ہے. الوعید، وعد بشارت کے لیے ہوتا ہے، وعید جہنم اور عذاب کے لیے ہوتا ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ یہاں پر استفہام وعید کے لیے. استبطاء ایک شے کو کند شمردن، کہ بھئی یہ تو بہت دیر ہو رہی ہے. کقولہ متی نصر اللہ، درست ہے آگا. التحسر، تحسر کے لیے بھی ہے، خوب حسرت کے لیے. کقول شمس الدین الکوفی ما للمنازل اصبحت لا اہلها اہلی ولا جیرانها جیرانی، یعنی ما للمنازل اصبحت، ان منازل کو کیا ہوا ہے، ان منزلوں کو کیا ہوا ہے کہ لا اہلها اہلی، اس کے اہل میرے اہل نہیں ہیں، ولا جیرانها جیرانی، ان منازل کے پڑوسی میرے پڑوسی نہیں ہیں. یعنی کلن شہر تبدیل ہو چکا ہے. ایسے ایسے. التنبیہ علی الضلال، گمراہی پر متوجہ کرنا. فأین تذهبون، کہاں جا رہے ہو تم لوگ بدبختو. التکثیر، تکثیر کے لیے بھی آتا ہے خوب، جیسے کقول ابو العلا المعری یا ابو العلا، نہیں معلوم ضبط کیا ہے، ابو العلا معری ہے یا ابو العلا معری ہے. کہ صاحے، کہ اصل میں یا صاحبی، صاحے یعنی یا صاحبی ایسے ہے. حاذی قبورنا تملأ الرہب فأین القبور من عہد عادی. اے میرے دوست، حاذی قبورنا، یہ جتنی بھی قبریں دیکھ رہے ہو کہ تملأ الرہب، جنہوں نے بیابان کو بھر دیا، یہ ہماری قبریں ہیں. فأین القبور من عہد عادی، تو پھر جو عاد کے زمانے سے قبریں ہوں گی وہ کہاں ہے، یعنی وہ کتنی ہوں گی. تکثیر کے لیے. وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا وُضِعَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي سُورَةِ الْإِسْتِفْهَامِ فِي الْأَمْثِلَةِ تَجَدَّدَتْ لَهُ مَزِيَّةٌ بَلَاغِيَّةٌ زَادَتِ الْمَعْنَى رَوْعَةً وَجَمَالًا. ایک خوبصورت نقطہ ہے کہ دیکھیں اس کو بلا جلد سے آئندہ میں توضیح دیتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.